بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو عمل ہے یہ بہت سارے ہمارے جو ویڈیو پہ خواتین کمنٹ کرتی ہیں، یہ اس حوالے سے ہے کہ وہ سوکنوں کی لڑائی یا ساس اور بہو کا لڑنا یا ایک ایسی فیملی میں چلے جانا تو کسی نہ کسی کا اس خاتون کو تنگ کرنا، یا اس خاتون کا ان کو تنگ کرنا، یا ان افراد کا اس خاتون کو تنگ کرنا۔ اب یہ واللہ عالم بالصواب ہے کہ ہمیں تو نہیں پتہ کہ وہ خاتون انہیں کیا کہتی ہیں، یا وہ جو گھر والے افراد ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں۔ تو اس عمل کو کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ اس کو اللہ کو گواہ کرنا پڑے گا۔ کوئی بھی اس عمل کو کرے گا، وہ جو خاتون ہے یا کوئی ساس اپنی بہو کے لیے کرنا چاہتی ہے، یا جو سوکن اپنی سوکن کے لیے کرنا چاہتی ہے، یا وہ ایسے گھر میں جو افراد ہیں جن کو وہ برے ایلیمنٹس سمجھتے ہیں، تو اس کے اوپر اللہ کو گواہ کرنا ہوگا، یعنی کہ مجھے حق پر ہونا میرا بہت ضروری ہے، تو پھر یہ عمل ان کو فائدہ دے گا۔ اگر میں ناجائز ہوں اور جان بوجھ کے میں ہی ان کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہوں، اور میں یعنی کہ جان بوجھ کے کسی کو ٹریپ کروں گا، تو پھر واللہ عالم بالصواب اس کا کیا نتیجہ نکلے گا اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ تو عمل اس کو کرنے سے پہلے ان باتوں کا سب سے پہلے دھیان کر لیں کہ کسی کو ایسے بلا وجہ ٹریپ کرنا یا اپنی من مرضیاں کرنا یا ان کو کچھ بھی کرنا ایسا نہیں ہوگا۔ اگر میں اپنے حق کے اوپر ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ بھی اس کا گواہ ہے کہ مجھے جان بوجھ کے تنگ کیا جاتا ہے، مجھے جان بوجھ کے اس گھر میں پریشان کیا جاتا ہے، تو یہ اگر میرا اللہ گواہ ہوگا تو بالکل 100% یہ عمل بھی اپنا اثر دکھائے گا، کیونکہ ہمارے اپنے عمل جو ہوتے ہیں وہ ہماری اپنی نیتوں کی وجہ سے وہ چلنے والی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی نہیں چلتی۔ یعنی کہ میں بظاہر تو میں خود اپنے بارے میں یہ کمنٹ کرتا ہوں کہ میں تو بہت اچھا ہوں، تو اگر میرے بارے میں دوسروں کی رائے لی جائے تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ جناب اس سے برا تو بندہ ہی کوئی نہیں۔ تو اس طرح کی باتوں سے خود بھی بچنا چاہیے، اور یہ جو نورانی کلامیں ہوتی ہیں ان سے مستفید ہونے کے لیے اپنے آپ کا حق کے اوپر ہونا بہت ضروری ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو فتح بھی دیتے ہیں۔ تو یہ سب سے پہلے جو ہے کہ جو سوکنے ہیں ان کے حوالے سے، وہ جو میاں ہے اس نے اگر ایک طلاق دے دی ہے تو اس کو صحیح کر کے دوبارہ واپس لانے کی غرض سے، دوسرا اگر کوئی ساس ہیں تو وہ گھر میں محسوس کرتی ہیں کہ جی ہم سے یہ زیادتی کرتی ہیں، یا گھر میں ایسا کوئی فرد ہوتا ہے، یعنی کہ جب گھر میں شادی ہوتی ہے تو کافی سارے رشتے بن جاتے ہیں، تو ان رشتوں میں سے کوئی ہمیں تنگ کر رہا ہے، تو ان سب سے نجات حاصل کرنے کے لیے اور اپنی زندگی کو صحیح طریقے پہ جینے کے لیے یہ سورہ مزمل شریف کا عمل ہے۔ سب سے پہلے، اور اس عمل کو کیا جائے گا ہر جمعرات کو۔ ایک مہینے میں 4 جمعراتیں ہوتی ہیں، تو اس کو 4 جمعراتیں کرنا ہوگا۔ پہلا جب چاند آئے گا تو اس کی پہلی جمعرات، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، 4 جمعرات کو اس عمل کو کرنا ہے۔ اور اگر کوئی یہ سمجھے کہ ہم روزانہ ہی اس کو کر سکتے ہیں تو روزانہ کی بنیاد پہ بھی اس کو کیا جا سکتا ہے، کوئی اس کے اندر خرابی والی بات نہیں ہے۔ کم از کم جو ہے وہ 4 جمعراتیں، اور زیادہ سے زیادہ چاہے کوئی روز کر سکتا ہو، تو یہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیسے اس کو کرے گا۔ تو اس عمل کے لیے زعفران بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے جو ترجیح ہے اور اس کا جو اصل عمل کا طریقہ کار ہے وہ زعفران کا ہے۔ تو جن کے پاس زعفران نہیں ہے، بڑی کو مجبوری ہے، کوئی یعنی کوئی بازار سے لانے والا نہیں ہے، یا ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، کیونکہ زعفران جو ہے وہ مہنگا ملتا ہے، تو اگر اس طرح کی کیفیت ہو تو پھر وہ کاغذ کے ساتھ لکھ لیں، لیکن اس کا نتیجہ جو ہے وہ تو جو کوئی کرے گا پھر بات کی بات ہے، کیونکہ زعفران سے آپ لکھیں گے تو وہ اس عمل کے اندر جو بنیادی وجہ ہے اس عمل کی، جو لاجک ہے، وہ سامنے آئے گا۔ اگر سیاہی کے ساتھ لکھیں گے وہ تو چاہے 4 دن 5 دن بھی پڑا رہے گا، تو اس کی سیاہی کی وہ جو ہے جو لکھنے کی جو سیاہی ہوتی ہے وہ ویسے ہی رہے گی۔ زعفران سے لکھنے کا مطلب ہوتا ہے کہ جو لکھائی آپ نے کی ہے وہ پانی کے اندر گھل جاتی ہے، وہ جو دوسری سیاہیاں ہوتی ہیں وہ اتنی آسانی سے گھلتی نہیں۔ یا جو زعفران نہیں لینا چاہتے ہوں گے، یا ان کے پاس یہ اتنی مطلب توفیق نہیں ہے، تو پھر وہ سرخ سیاہی کے ساتھ ایک قلم ہوتا ہے فاؤنٹین پین، اس کے اندر سیاہی بھری جاتی ہے، اس کو بال پوائنٹ سے نہیں کرنا، بالکل بھی نہیں کرنا، تو پھر اس سیاہی سے لکھ لیا جائے، اور یہ انتظار کیا جائے کہ جو آپ نے لکھا ہے، جو درج کیا ہے وہ سارا مٹ گیا ہے، تو پھر وہ پتہ نہیں اب 2 دن لگیں یا 3 دن لگیں، تو جتنی دیر تک وہ اس کاغذ کی لکھائی اس پانی میں مل نہیں جائے گی تب تک آپ یہ اس عمل کو نہیں کریں گے۔ اور اگر زعفران جو ہوتا ہے وہ گھل جاتا ہے، اس لیے سب سے پہلی جو ترجیح ہے وہ زعفران کی ہے کہ سورہ المزمل شریف کو آپ زعفران کے ساتھ لکھیں بغیر اعراب کے، یعنی کہ ان کے اندر زیریں زبریں لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ لکھ کے اور پوری مکمل جو ہے سورہ مزمل شریف اس کو سفید کاغذ کے اوپر لکھ لیا جائے، اور اس کاغذ کو
پہلی جو اس کے اندر جو ترجیح ہے وہ آب زمزم کا پانی ہے۔ اگر کسی کے پاس آب زمزم نہیں ہے تو سادہ پانی صاف، کیونکہ بعض اوقات یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ پانی وہ لیتے ہیں تو اس کے اندر بدبو پیدا ہو جاتی ہے، یہ بات بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس کے اندر کوشش کی جائے جو فلٹرائزڈ پانی ہوتا ہے بازار سے وہ بوتل مل جاتی ہے، اس کو استعمال کر لیں۔ تو جتنے میں آپ گھر کے افراد کا کھانا پکاتے ہیں تو اتنا ہی پانی آپ لے کے تو اس کے اندر یہ جو کاغذ آپ نے لکھا ہے تو اس کو آپ رکھ دیں تاکہ وہ سارا اس کے اندر گھل جائے۔ جب بالکل سفید کاغذ ہو جائے گا، وہ ساری جو لکھائی اس کی آپ نے کی ہوگی وہ مٹ جائے گی، اس پانی کا حصہ بن جائے گی۔ اس کاغذ کو آپ نکال لیں اور اس کے ساتھ آپ نے آٹا گوندنا ہے، اور اتنی مقدار میں آپ شکر ڈال دیں اس کے اندر یا چینی ڈال دیں جو یہ نہ معلوم ہو کہ اس کے اندر کوئی چیز مکس کی گئی ہے۔ جیسے آٹے کے اندر نمک ڈالتے ہیں تو نمک ڈالیں گے، نمک زیادہ ہو جائے گا، مثال کے طور پہ آپ ایک چٹکی جو ہے وہ شکر کی یا چینی کی لازمی ڈالیں۔ اب اس کے ساتھ آٹا گوندھ کے اس کی جو روٹی ہے، وہ جو سوکن ہے، جو ساس ہے، جو گھر کے بدتمیز افراد ہیں ان کو وہ روٹی کھلائی جائے گی، یہ عمل ہے۔ اور ساتھ ساتھ سورہ مزمل شریف جو ہے اس کا بھی ورد کرنا ہے 11 مرتبہ ہر نماز کے بعد۔ اپنے پاس پانی رکھیں، اگر پانی رکھنے کی کوئی مجبوری ہو کہ نہیں رکھ سکتے تو آپ 11 مرتبہ بعد کوئی بھی نماز کے آپ ہر نماز کے بعد سورہ مزمل شریف پڑھیں گے 11 مرتبہ اپنی اس مقصد کی نیت سے، تو اس پانی کو آپ چاہے ویسے نماز پڑھنے کے بعد سورہ مزمل شریف پڑھ لینے کے بعد پاس پانی اگر نہیں پڑا ہوا تو کچن میں جا کے تو وہاں سے پانی لے کے اس کے اوپر دم کر کے اپنے شوہر کو یا کسی بھی ایسے فرد کو جو بدتمیزی کرتا ہے تو اس کو پلا دیں، اس نیت کے ساتھ کہ گھر کا جو ماحول ہے وہ پرسکون رہے، اس کے اندر امن رہے۔ یہ عمل بیسیکلی اس چیز کا ہے، تو کرنے میں انتہائی آسان ہے، اتنا مشکل یہ نہیں ہے۔ صرف آپ نے سورہ مزمل شریف کو لکھنا ہے۔ پہلا جو ترجیح ہے وہ زعفران کی ہے، جو زعفران کے ساتھ نہیں لکھ سکتا تو وہ پھر فاؤنٹین پین کے ساتھ لکھے جو سیاہی پانی کے اندر مکس ہو جائے۔ بال پوائنٹ کے ساتھ کبھی بھی نہیں لکھا جائے گا، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بار بار کمنٹ میں اب اس بات پہ وہ بتائیں گے کہ ہم اس کو بال پوائنٹ سے لکھ لیں، ہم اس کو بال پوائنٹ سے لکھ لیں۔ تو یہ بہت بری بات ہے کہ دوسرے کے انسان کی نا جو وقت کی اہمیت ہوتی ہے اس کی قدر بھی کرنی چاہیے۔ یعنی کہ اب واضح طور پہ بتا بھی دیا ہے، 2 مرتبہ دہرا بھی دیا ہے، لیکن مجھے یقین ہے اس بات پہ کہ کمنٹ یہ لازمی آئے گا کہ اس کو ہم نیلے یا سرخ بال پوائنٹ سے لکھ سکتے ہیں۔ یہ انتہائی بری بات ہے۔